نحمدہ و نسلم و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کی ہماری نشست کا عنوان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی بارگاہ عالی کے اندر کسی کا وسیلہ پیش کرنا جائز ہے یا نہیں ہے۔ سب سے پہلے وسیلہ کا معنی سمجھیں اور پھر وسیلہ کی اقسام سمجھیں۔ وسیلہ کا معنی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی بارگاہ کے اندر کسی نبی کا، کسی نیک بندے کا یا اعمال کا وسیلہ پیش کرنا، جس کو ہم اپنی زبان میں صدقہ بھی کہہ دیتے ہیں، واسطہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ اے اللہ ہماری دعاؤں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے قبول فرما، اے اللہ ہماری دعاؤں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے قبول فرما وغیرہ۔ اب ابتدائی طور پر وسیلے کی جو اقسام ہیں وہ 3 اقسام ہے۔ نمبر 1 ذات کا وسیلہ، نمبر 2 اعمال کا وسیلہ، نمبر 3 دعا کا وسیلہ، اور بھی بہت ساری پھر بعد میں ان میں اقسام بن جاتی ہیں، لیکن ابتدائی طور پر وسیلہ کی یہ 3 اقسام ہے، اور یہ تینوں اقسام قرآن و سنت سے ثابت ہیں۔ یہ اب نمبر 1 وسیلہ بالذات، یعنی ذات کا وسیلہ پیش کرنا۔ اب اس میں 2 صورتیں ہیں، وہ ذات دنیا میں موجود ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اگر وہ ذات دنیا میں موجود ہی نہیں ہے اور اس کا وسیلہ مانگا جائے تو یہ مثال بھی قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ سورۃ البقرہ پارہ نمبر 1 کے اندر آیت ہے وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا۔ یہ میرے پاس روح المعانی ہے، اور روح المعانی کی جلد نمبر 1 ہے، اور یہ سورۃ البقرہ کی آیت ہے وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا۔ اس میں یعنی روح المعانی کے اندر اس کا جو پس منظر لکھا ہوا ہے وہ یہ کہ بنو قریظہ اور بنو نذیر یہ یہود کے 2 قبیلے تھے۔ جب ان کی لڑائی مشرکین سے ہوتی تو یہ اللہ کے پیغمبر کے وسیلے کے ساتھ دعا مانگا کرتے تھے، جیسا کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور امام قتادہ رحمہ اللہ تعالی علیہ کی تفسیر موجود ہے۔ یہاں پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ معنی لکھا ہے کہ قالہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وقداتہ والمعنی یطلب من اللہ تعالی ان ینصرهم به علی المشرکین، آگے کہ انہم کانوا اذا اشتد الحرب بینہم وبین المشرکین اخرجوا التوراۃ ووضعوا ایدیہم علی موضع ذکر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر فرمایا وقالوا اللہم انا نسألک بحق نبیک الذی وعدتنا ان تبعثہ فی آخر الزمان ان تنصرنا اليوم علی عدونا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہود کی مشرکین سے لڑائی ہوتی وہ تورات کو اٹھاتے اور جہاں پر اللہ کے پیغمبر کا نام مبارک تھا اس کے اوپر ہاتھ رکھ کے اللہ کی بارگاہ میں یوں دعا مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ ہم آپ کے اس نبی برحق کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں، آج ہمیں ہمارے دشمنوں پر ہمیں فتح عطا فرما دے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں فتح عطا فرما دیتا تھا۔ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے نہیں، بلکہ یہودیوں کے 2 قبیلے بنو قریظہ اور بنو نذیر مشرکین کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگا کرتے تھے۔ ابھی اللہ کے پیغمبر دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے۔ یہ موجود ہے تفسیر روح المعانی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 319 ہے یہ روح المعانی کے اندر، اور اس کی تفسیر امام المفسرین حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے۔ یہ تو ہے کہ اللہ کے پیغمبر دنیا میں بھی تشریف لائے نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگی جاتی تھی۔ یہ پھر اللہ کے پیغمبر کے حیات طیبہ میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے وسیلے سے دعا مانگی گئی۔ یہ میرے پاس جامع ترمذی ہے، جلد نمبر 2 ہے، اور صفحہ نمبر 198 ہے۔ یہ صفحہ نمبر 198 پر امام ترمذی رحمہ اللہ تعالی علیہ نے حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کو نقل کیا، فرماتے ہیں ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور نبی نہ تھا، پھر اللہ کے پیغمبر سے اس نے دعا عرض کی یا رسول اللہ میں نبی نہ ہوں، آپ اللہ سے دعا کر دے اللہ مجھے آنکھیں عطا فرما دے۔ آقا نے فرمایا اگر آپ صبر کرتے ہیں تو یہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ ان کے یا رسول اللہ بس بہت ہو گیا ہے، آپ اللہ سے دعا کر دیں۔ اب اللہ کے پیغمبر
نے انہیں حکم دیا فَأَمَرَهُ أَن يَتَوَضَّأَ، اللہ کے پیغمبر نے انہیں حکم دیا کہ آپ وضو کریں، فَيُحْسِنُ وُضُوءَهُ، اور اپنے وضو کو بھی بہترین کریں، وَيَدْعُو بِهَذِهِ الدُّعَاء، اور فرمایا آپ اللہ سے ان الفاظوں کے ساتھ دعا مانگے، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک محمد نبی الرحمہ انی توجہت بک الی ربی فی حاجتی ھذا لتقضی لی اللہم فشفعہ فی۔ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آپ وضو کریں، نماز پڑھیں، پھر اللہ کے حضور ان الفاظوں سے متوجہ ہوں کہ اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، میں آپ کی طرف آپ کے نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے میں آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، اے اللہ میری اس حاجت کو پورا فرما دئیے۔ یہ دلیل ہے کہ ذات کا وسیلہ پیش کرنا، اور نبی موجود بھی تھے۔ اب یہ ایک دلیل ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں موجود تھے، اللہ کے پیغمبر اپنی ذات کا وسیلہ بتلایا اور دعا میں بتلایا یہ، اور ہمیں پیغام دیا کہ میرے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں بڑی قبول ہوتی ہیں۔ یہ دو دلیلیں ہو گئی، ایک آیت قرآنی سے اور دوسری حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ یہ پھر اسی طرح ایک اور کہ اللہ کے پیغمبر دنیا میں موجود نہ ہوں۔ اب سوال ہوتا ہے نا، یہ تو آصر کی موجودگی کی دلیل ہے، یہ آصر کی وفات کے بعد وسیلہ ثابت نہیں ہو سکتا۔ یہ میرے پاس یہ روح المعانی ہے، جلد نمبر 3 اور 4 اکٹھی ہیں، اس کا جو صفحہ نمبر ہے وہ 297 ہے۔ یہاں پر بڑی صراحت کے ساتھ لکھا ہوا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، سورہ مائدہ پارہ نمبر 6 کی یہ آیت ہے۔ اس کے ذیل میں آخر میں فرماتے ہیں وَبَعْدُ هَذَا كُلِّهِ إِنَّا لَا نَرَى بَأْسًا فِي التَّوَسُّلِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى بِجَاهِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عند اللہ تعالی حیًّا وَمَيِّتًا۔ یہاں پہ صراحت کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ امام علوسی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ہمیں اس بات میں کوئی قباحت معلوم نہیں ہوتی، کوئی حرج نہیں ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات قدسیہ کا وسیلہ پیش کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد، اس کا معنی مفہوم کیا ہوا کہ ائمہ مفسرین اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ اللہ کے پیغمبر کے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی اللہ کی بارگاہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کرنا، اس کے اندر کوئی ممانعت نہیں ہے، اور یہ وسیلہ بذات ہے۔ اے اللہ میں آپ کی بارگاہ میں آپ کے محبوب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ پیش کرتا ہوں، اے اللہ تو میری دعا کو قبول فرما۔ امام علوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کے اندر کوئی ممانعت نہیں ہے، کوئی قباحت نہیں ہے یہ۔ اور اسی طرح یہ تو میں نے مثالیں پیش کی ہیں کہ نبی کی ذات ہے۔ اب نبی کی ذات ابھی تک دنیا میں آئی نہ ہو، ابھی تک ان کی پیدائش نہ ہوئی ہو، وہ مثال بھی دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف لانے کے بعد والا واقعہ وسیلے کا وہ ترمذی کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح آپ اس دنیا میں تشریف لے جانے کا واقعہ یہ روح المعانی کا حوالہ بھی دیا ہے، ایک اور حوالہ بھی ہے المعجم الکبیر لطبرانی کے اندر، انشاءاللہ اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں۔ یہ میرے پاس بخاری ہے، جلد نمبر 1 ہے، اور اس کا صفحہ نمبر 137 ہے۔ صفحہ نمبر 137 کے اوپر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کو نقل کرتے ہیں، اور وہاں پر جو حدیث آئی ہے فرماتے ہیں ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کان اذا کوحیت استسقى بالعباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ فقال اللهم انا كنا نتوسل اليك بنبينا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتسقينا وانا نتوسل اليك بعم نبينا فاسقنا قال فيسقونا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا وسیلہ دیا، اور یہ دعا اے اللہ ہم آپ کی بارگاہ میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ بھی پیش کرتے تھے، اور اب ہم آپ کی بارگاہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عبداللہ بن عباس کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، ہم پر بارش فرما دے۔ فرماتے ہیں فیسقونا، ان کے اوپر بارش ہو جاتی۔ اگر وسیلہ بذات
اگر وسیلہ بھی ذات شرک ہوتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شرک کی تعلیم دیتے۔ اسی طرح امام طبرانی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ نے المعجم الکبیر للطبرانی کے اندر یہ واقعہ بھی بیان کیا، اللہ کے پیغمبر کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات قدسیہ کا حوالہ پیش کرتے تھے، واسطہ پیش کرتے تھے، وسیلہ پیش کرتے تھے، اور اس میں حدیث ہے، حدیث نمبر ہے اس کا 8311 8311 اور صفحہ نمبر اس کا 21 ہے۔ اس کے اوپر حضرت امام طبرانی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو حدیث پیش کی اس کے دو حصے ہیں، ایک حصے میں یہ کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص اپنے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کی مصروفیات کی وجہ سے اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ حضرت فشکا ذالک الیہ، انہوں نے حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس معاملے کی شکایت کی، تو حضرت عثمان بن حنیف نے کہا کہ آپ وضو کریں، اچھے طریقے سے وضو کریں، اس کے بعد مسجد نبوی میں 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھیں، اور اس کے بعد فرمایا کہ آپ یوں دعا مانگے، وہ دعا وہی ہے جو دعا حضرت عثمان بن حنیف نے ترمذی کے اندر، امام ترمذی نے جو نقل کی، اللہ کے پیغمبر نے اس نابینا صحابی سے کہا کہ جاؤ تم اللہ کے دربار میں ان الفاظوں کے ساتھ متوجہ ہو، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہی الفاظ نقل کیے ہیں، اور اس کے بعد ان کی حاجت پوری ہو گئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو فوراً بلایا، بلکہ اس پوری حدیث میں یہ ہے کہ حضرت عثمان نے فرمایا اپنے دربان سے جاؤ دیکھو کس نے دروازہ کھٹکھٹایا ہے، تو وہ شخص وہی جس کو حضرت عثمان بن حنیف نے وسیلے کی دعا بتلائی، انہوں نے اپنا سارا ماجرا سنایا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو خلیفہ رسول تھے ان کی حاجت کو پورا کیا، اور اس کے بعد حضرت عثمان بن حنیف نے کہا کہ یہ دعا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی تھی، انہوں نے ایک نابینے شخص کو یہ بتلائی تھی۔ یہ اب اس کے بارے میں مرزا انجینئر ڈنڈی مارتا ہے یہاں پر اس حدیث کی سند کے اوپر آ کے، یہ ذرا سنیے غور سے کیا کہتا ہے یہ۔ لیکن المعجم الکبیر الطبرانی کے اندر اس کا اگلا حصہ بھی موجود ہے کہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی ایک نابینا شخص آیا، اچھا اس نابینا شخص نے جب یہ دعا کی تو اس کی پھر بینائی واپس آ گئی الحمدللہ۔ تو سیدنا عثمان کے دور میں یہ طبرانی کے اندر موجود ہے، ایک نابینا شخص آیا تو سیدنا عثمان نے اس کو یہی دعا تعلیم فرمائی اور پھر اس کی بھی بینائی واپس آ گئی، لیکن یہ والا جو پورشن ہے یہ صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس حدیث میں ایک راوی ہے عبداللہ بن وہب، جو راوی تو ثقہ ہے لیکن وہ مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں، اور یہ پیٹ رول ہے محدثین کا کہ مدلس کی ان والی روایت ضعیف ہوتی ہے جب تک سما کی تصریح موجود نہ ہو۔ جی آپ نے ملاحظہ کیا کہ مرزا انجینئر یہ کہہ رہا ہے کہ اس کا پہلا پارٹ جو ہے وہ ثابت نہیں ہے، امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ اس کو صحیح کہہ رہے ہیں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مسند احمد کے اندر اس کو صحیح کہہ رہے ہیں، امام ابن ماجہ رحمہ اللہ تعالیٰ اس حدیث کو صحیح کہہ رہے ہیں، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو صحیح کہہ رہے ہیں، اور مستدرک حاکم کے اندر امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ طبرانی والی جو روایت ہے یہ امام بخاری اور امام مسلم کی شرائط کے مطابق صحیح روایت ہے یہ، اور یہ مصروف کہتے ہیں یہ روایت درست نہیں ہے، اس کی سند کہتے ہیں عبداللہ بن وہب آ رہا ہے۔ لیکن ایک بات مرزا نے اور یہاں پر جہالت والی کی کہ حضرت عثمان بن عفان کے زمانے میں ایک نبینا صحابی آیا، اور میرے بھائی یہاں پر حضرت عثمان بن عفان کے پاس کوئی نبینا بندہ نہیں آیا، بلکہ حضرت عثمان بن حنیف نے وہ واقعہ سنایا جو نبینا صحابی آسن کے پاس آیا، پھر اللہ کے پیغمبر نے اپنے وسیلے والی دعا اسے سکھلائی تھی۔ اب اس کا اعتراض سنیں، وہ کہتا ہے اس میں عبداللہ بن وہب ہے، یہ ثقہ ہونے کے باوجود مدلس ہے، اور مدلس کی روایت قابل قبول نہیں، یہ محدثین کا پیٹ اصول ہے۔ یہ مرزا جیریار تیری یہ اتنی بڑی جہالت ہے جو تو نے اپنے زبان سے بولی ہے۔ یہ عبداللہ بن وہب یہ بخاری کا راوی ہے، بخاری کے اندر 100
28 سے زائد حدیثوں کا یہ راوی ہے، اور ان 128 حدیثوں میں یہ 30 سے زائد حدیثیں ان سے روایت کر رہا ہے۔ تو کیا بخاری کیا وہ حدیثیں مدلس ہو کر ضعیف ہو جائیں گی؟ یہ مثال کے طور پہ اس میں ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 71، حدیث نمبر 855، حدیث نمبر 1492، حدیث نمبر 1514، یہ وہ احادیثیں بطور ایگزامپل کے دیے ہیں جن میں عبداللہ بن وہب رحمۃ اللہ علیہ ان سے روایت کر رہے ہیں یہ۔ اور یہاں پر آپ کی اس جہالت کے جو چھکے چھڑائے ہیں حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ تعالی علیہ نے، یہ صفحہ نمبر 256 کے اوپر، صفحہ نمبر 256 کے اوپر حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں، یہ عبداللہ بن وہب طبقہ اولا کا مدلس ہے، اور طبقہ اولا، طبقہ ثانیہ اور طبقہ ثالثہ کے جو مدلسین ہیں، وہ مدلسین جو ثقہ سے تدلیس کرتے ہیں، ان کی تدلیس حدیث کی صحت کے منافی نہیں ہے۔ مرزا انجینئر آپ کی یہ جہالت تھی، آپ نے چونکہ وہ بات آپ کے مطمع نظر کے خلاف آ رہی تھی، چونکہ موصوف کا موقف یہ ہے اللہ کے پیغمبر کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرنا جائز نہیں ہے، چونکہ اس حدیث میں ثابت ہو رہا تھا، کیونکہ وہ شخص حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آیا تھا، تو یہ جملہ موصوف کے موقف کے خلاف تھا، تو موصوف نے پوری حدیث کو اڑا کر رکھ دیا۔ یہ اللہ رب العزت ہمارے ایمان اور اعمال کو محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔